السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر سعید احمد شیخ سنی میڈیکل سینٹر کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ چند منٹ نکال کے یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ ہی کے لیے ایک ہاسپٹل کی ایمرجنسی روم میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اصل میں کسی بھی ہاسپٹل میں ایمرجنسی روم جو ہے وہ انتہائی اہم شعبہ ہوتا ہے، کیونکہ کہیں سے بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہو، ہائی گریڈ فیور ہوں، کسی بھی قسم کے کڈنی پین ہو، چیسٹ پین ہے، یا جو بھی مقصد یہ کہ ایمرجنسی کسی بھی حوالے سے پیشنٹس آتے ہیں ہاسپٹل میں اور اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا پھر علاج کروا کے اور چلے جاتے ہیں۔ او پی ڈی یعنی آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ اور ایمرجنسی دونوں انتہائی سیپریٹ ہیں۔ آج کل ایک خطرناک رجحان چل رہا ہے کہ پیشنٹس کی ڈیتھ ریشو جو ہے اوور آل ایمرجنسیز میں بڑھ رہی ہے۔ اس کا سبب جو ہے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر کبھی کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کہیں چکرا کے گر گیا، یا ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، یا کچھ بھی ہوا، تو وہ آتا ہے اور ایمرجنسی روم میں آ کے ڈاکٹرز کو کہتا ہے، وہ ڈاکٹرز دیکھتے ہیں سب چیزیں، اور ان دا مین ٹائم جب تک اس کی تشخیص ہو یا کچھ ٹائم گزرتا ہے، تو اگر وہ ایک مثال کے طور پہ وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو پھر عام پبلک جو ہے یا ان کے اٹینڈنٹس وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو یا عملے کو جو ہے نا تشدد کرتے ہیں، یا ان کے لیے پرابلم بنتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یا شور اور غل غپارہ کرتے ہیں۔ ایکچولی کیا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر ہے جو ایمرجنسی روم میں ہوتا ہے، وہ انسان ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے پیشنٹس کو جو ہے نا تکلیف ہو۔ اب اگر ابھی کافی قصے ایسے ہو چکے ہیں کہ جیسے پیشنٹ آیا، مثال کے طور پہ اگر اس کو چیسٹ پین ہے، یا مقصد یہ کہ چیسٹ پین ہے، دل کا درد ہے، وہ آیا اور انہوں نے ان کو ای سی جی کروا کے یا جس طرح ہی ٹریٹمنٹ دے دی، اور وہ جانبر نہیں ہو سکا، تو کیا کرتے ہیں، مثال اٹینڈنٹ ان کے ڈاکٹرز کے اوپر تشدد کرتے ہیں کہ آپ نے مارا ہے، یا اور کچھ چیزیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پھر ڈیتھ ریشو کیوں بڑھ جاتا ہے کہ جو بھی ڈاکٹر ہے وہ تقریباً جو یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر ہم ان کو کچھ بھی دیتے ہیں پیشنٹس کو، ہم تو کہتے ہیں یہ اگر 10% ہے، 15% ہے، یا 20% چانس بھی ہے، تو ہم چانس اویل کریں اور ان کو کوشش کریں کہ ان کی زندگی سیو ہو جائے۔ اس کا الٹا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب اگر وہ پیشنٹ جانبر نہیں ہوتا، تو پھر ان کی اٹینڈنس ان پہ تشدد کرتے ہیں، یا پھر جھگڑے یا توڑ تڑاک ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹرز آج کل کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی ایمرجنسی میں پیشنٹ آیا، ان کو وہ فوراً ہی ریفر کر دیتے ہیں آگے کسی بڑی ہاسپٹل میں، کیونکہ یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا کوشش کروں گا، دیکھوں گا، اور میں نے اس کو ٹریٹمنٹ دی بھی، اگر ان کی زندگی مثال نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ جو 1 منٹ قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے۔ اس حساب سے تو دیکھیں ہر کسی کی ٹائم اور وقت اور دن طے ہے۔ اب ڈاکٹرز کے تشدد کی وجہ سے جو ہے نا ڈاکٹرز کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو گئی اور پیشنٹس کے اٹینڈنس چڑھ دوڑے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ جب آگے ریفر کر دیتے ہیں کسی بڑی ہاسپٹل میں، تو وہ راستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا کچھ بھی اور ہو جاتا ہے۔
اب اگر دیکھیں ڈاکٹر تو سیریسلی کوشش کرے گا آپ کو ٹریٹ کرنے کی، آپ کے پیشنٹس کے ساتھ جتنا بھی ان سے ہو سکے گا، جو اپنی نالج تجربے اور اس حساب سے وہ اپلائی کرے گا کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ اگر 10-15% بھی چانس ہے تو وہ کہے گا کہ وہ چانس اویل کر لوں اور آگے والے پیشنٹس کو میں سیو کر لوں۔ کرنا تو اللہ نے ہے مگر میں سیو کر لوں، کوشش کروں۔ اگر وہ جانور نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے، ڈاکٹرز کے اوپر تشدد یا دوسرے اسٹافس کے اوپر تشدد کی وجہ سے پھر وہ کوئی رسک نہیں اٹھاتے، کہتے ہیں جی ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں بہتری کے لیے۔ اگر وہ جانور نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اٹینڈنس، جی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگا دی اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، یا فلانا ڈھمکانا، اللہ بلا جو بھی ہے۔ دیکھیں ہر دوا پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ میں کاز ہائپر سینسٹیوٹی، ٹھیک ہے، وہ ریئیکشن یعنی اینافائلیکسس کر سکتی ہے۔ اور اس میں چاہے آج کل ایون سمپل پیراسٹامول ہے، ایون ڈیکاڈران ہے، جو ڈیکاڈران یا ایول جو الرجک ریئیکشنز کو ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہے، وہ وہ بھی کسی پیشنٹس کو موافق نہیں آتی، تو ان کے لیے بھی جو ہے نا اس سے بھی اینافائلیکسس یعنی کہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو کسی کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کہ کون سی چیز پیشنٹس کو لڑ رہی ہے، یا مقصد یہ کہ پیشنٹس کو پرابلم کر رہی ہے۔ تو ہر ڈاکٹر کوشش کرے گا کہ بھائی اس کو یہ دے دو، انٹرنلنس کے وہ چیز اگر اس نے پہلے لی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ بھائی اس چیز سے ریئیکشن ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے، تو وہ ڈاکٹر کو گائیڈ کرے کہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز ہمارے پیشنٹ کو نہ دیجیے گا کہ وہ الرجی کرتی ہے، ریئیکشن کرتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے جو ان ایونٹفل یا ان اوائڈبل چیزیں بھی سیو ہو جاتی ہیں۔ تو جب ڈاکٹرس اگر رسک لینا چھوڑ دیں گے تو ڈیتھ ریشو بڑھے گا۔ وہ اس وجہ سے بڑھے گا کہ پیشنٹس کو صبر نہیں ہے، یا ڈاکٹرس جتنے بھی مثال ایمرجنسی میں ہیں وہ ایک پیشنٹ کے ساتھ 6 10 اٹینڈنٹس آئیں گے، ڈاکٹرس کو آگے پیچھے موو کرنے میں تکلیف ہوگی اور ان کو اسپیس نہیں بچے گا، تو پھر وہ کہیں گے کہ جی یہاں ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم کسی آگے والے ہاسپٹل لے جائیں۔ حالانکہ وہ ڈاکٹر اس کو اویل کر سکتا تھا اور وہ کر سکتا ہے، مگر پیشنٹس کے بیہیویئر کی وجہ سے یا ان پہ جو پریشرز کی وجہ سے کہ کل ہمارے لیے پرابلم آ جائے کہ ڈاکٹر کی انجیکشن سے یا ڈاکٹر نے جو ہے نا ہمارے پیشنٹس کو دوائی دے دی، اس سے موت آ گئی اور ہمارا مریض تو چل کے آیا تھا اور ہم اس کی لاش لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ ان اوائڈبل جو سرکمسٹنس ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے۔ ڈاکٹرس بھی انسان ہیں اور کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ کس کے لیے کوشش کرتا ہے؟ مریض کے لیے، کہ اس کی زندگی سیو ہو۔ اور اگر ڈاکٹرس پہ تشدد ہو جائے گا کسی بھی طرح، یا بلیک میلنگ ہوگی اور پرابلمس ہوگی، تو پھر کون اس طرح کے کیسز لے گا؟ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس میں وہ پیشنٹس کون ڈاکٹر لے گا؟ کون اس طرح اسٹیپ اٹھائے گا کہ آگے والے کو ٹریٹ کروں؟ تو ہر کوئی ڈرے گا کہ بھائی یہ ہمارے لیے پرابلم نہ بنے، تو ان کو آگے ریفر کرتے ہیں، اور ریفر کرنے کے جگہ کوئی بندے بڑی ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں اور کچھ ڈیتھ ہو جاتی ہیں۔ اس کا سمپل سا ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کو ایک دم میں سر میں درد ہے، چکرا جاتا ہے، اور ان کو چلتے ہوئے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لے آتے ہیں اور پیشنٹس کو بیڈ پہ رکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے مثال کے طور پہ 180 اور 110 یا 120 ہے، مثال نچلا، یا اوپر والا 200 ہے، نچلا 120 ہے، 15 ہے، 30 ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ تو ٹھیک ہے سیدھا سیٹ ہو کے آیا، بٹ اگر وہاں پہ ان کے لیے کوئی انٹرنل بلیڈ ہوئی، کوئی ویسل پھٹ گئی، بیسیلری آرٹری یا کوئی بھی انٹرنل جو آرٹریز ہیں برین میں وہ پھیل گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ سڈن چیز ظاہر نہیں ہوتی،
थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो वो जो अंदर दिमाग में जो ब्लीड हो रही है, तो वो क्या करेगा, जितना ब्लीड बढ़ेगी, जितना उसका हजम बढ़ेगा, तो वो क्या करेगी कि प्रेशर इफेक्ट्स क्रिएट करेगी। तो जो जो इनके वाइटल पार्ट्स हैं, यानी कि जिस तरह एक साइड पैरालाइज हो गई, या सडन आंखों की रोशनी चली गई, या हार्ट अटैक हो गया, या पूरा ही निचला धड़ कमज़ोर हो गया, या चारों जो है ना लिम्स हैं वो मकसद ये कि स्टक हो गई, तो फिर जैसे बंदों को कहते हैं जी अभी इनको जल्दी जो है ना वो बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। तो क्या है कि ज़ाहिर है जो टाइम पीरियड उसमें आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट लगे, पेशेंट्स आया था चल के, और जब इंट्राक्रेनियल ब्लीड हुआ और उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो उसकी वजह से, प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से, मिसाल उनके लिए जो भी है पैरालिसिस हो गई किसी भी चीज़ की, देखिए वो पैरालिसिस उसमें डॉक्टर का क्या कर सकता है। अगर डॉक्टर वो कहता है कि अभी उसको इलाज नहीं देगा या वो केयर नहीं करेगा, तो पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा, और डॉक्टर के पास चांस क्या बनता है, वो ही ज़ाहिर है कि उनको वेट करवाएगा और वेट करा के देखेगा, उनको जो भी इस हालात में जो दवाइयाँ हैं वो देगा, और इन द मीन टाइम इस आधे घंटे, पौने घंटे में, 1 घंटे में जो इंट्राक्रेनियल ब्लीड होती है, तो वो ज़्यादा बड़ा लोथड़ा या हेमेटोमा बन जाता है, चाहे वो एक्स्ट्रा ड्यूरल है या सब ड्यूरल है, कोई भी, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो ज़ाहिर है कुछ टाइम के बाद उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टर्स जब देखते हैं कि इनको ये चीज़ हो गई है, तो पेशेंट्स भी फटा करेंगे, लड़ाई करेंगे कि जी हमारा पेशेंट्स आया था पैदल और अभी हम इसको जो है ना ले जा रहे हैं कांधों पे, तो जी कूटो डॉक्टर को, तोड़ फोड़ करो कि इन्होंने जो हमारे मरीज के लिए प्रॉब्लम बनाई। देखें कि डॉक्टर का क्या कसूर है, डॉक्टर तो कोशिश करेगा ना, डॉक्टर कोशिश करेगा कि आगे वाले की ज़िंदगी बच जाए, और कोई भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 1 मिनट, 2 मिनट या 5 या 10 मिनट में वो चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती। जब टाइम पीरियड थोड़ा सा गुजरता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर बाकी के लिए फिर अंदाज़ा होता है, या फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि इसका रूट काज में मालूम किया जाए। नतीजतन तोड़ फोड़ होती है, उस तोड़ फोड़ में या डॉक्टर्स के साथ मार कुटाई में या स्टाफ में फिर और पेशेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो आजकल डॉक्टर्स इसी वजह से रिस्क लेना छोड़ रहे हैं। जो जब डॉक्टर्स रिस्क लेना छोड़ रहे हैं तो पेशेंट का डेथ रेशो बढ़ रहा है। तो इसके लिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो भरोसा करके जाएं। देखिए डॉक्टर जो है वो आपकी ज़िंदगी, ना आपको ज़िंदगी दे सकता है, ना आपको आपकी ज़िंदगी ले सकता है। वो आपका, हमारा सबका टाइम मुकर्रर है, बट डॉक्टर भी कोशिश करेगा, और अगर वो कोशिश नहीं करेगा, डरेगा इस डर खौफ में कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने, हम एक चांस भी ले लें कि शायद चांस हो, अल्लाह करे बच जाए, और उल्टा उसका नतीजा बचाने के चक्कर में पेशेंट्स की डेथ हो जाए और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाए, या कोई मेडिको लीगल प्रॉब्लम हो जाए या फड्डे हो जाएं, तो इससे बेहतर है कि भाई इनको आगे रेफ़र कर दो। तो उस चक्कर में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो खुदारा इस तरह ना किया करें किसी डॉक्टर्स पे या नर्सिंग स्टाफ पे, किसी पे भी। जब आप तशद्दुद करेंगे तो कोई भी जो है डॉक्टर या लोअर स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ जो है ना वो रिस्क नहीं लेगा, और फिर वो बाहर ही आपको देख के कहेगा जी किसी बड़ी हॉस्पिटल में चले जाए। हालांकि वो कर सकता है, वो कोशिश करे तो उसको सेव कर सकता है, मगर आजकल के ट्रेंड की वजह से फिर वो डरते हैं। तो जब भी इमरजेंसी में आए क्वाइट और काम रहें, डॉक्टर्स को अपना काम करने दें, उनके जो कामों में दखल अंदाजी ना करें। आजकल तकरीबन बंदे हैं जो क्या करते हैं कि जी गूगल ने उनको बहुत हेल्प दी हुई है,
تو وہ ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، جی ڈاکٹر یہ کریں، ڈاکٹر یہ کریں. بھائی اگر آپ نے گوگل سے دیکھ کے ڈاکٹر کو مشورہ دینا ہے تو آپ ان کا گھر میں علاج کریں، ڈاکٹر کے پاس کیوں لا رہے ہیں؟ یا اپنی مرضی ٹھوکیں گے کہ جی یہ دے دیں ڈاکٹر صاحب، یہ دے دیں، یہ دے دیں، تو جس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. تو خدا را اپنے اوپر بھی رحم کریں، اپنے پیاروں کے اوپر بھی رحم کریں. جب آپ بہتر رہیں گے اور سکون سے رہیں گے تو یہ معاشرہ، یہ ہاسپٹلس یا جو سب ہے وہ بہتر رہیں گے. السلام علیکم.